الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سارا مجمع. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ و بحمدللہ. اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لکھنؤ کی محبتیں، محترم مولانا ڈاکٹر سید حبیب حیدر صاحب کا خلوص، جناب سید صارم مہدی صاحب کی دعائیں، مولانا شفیق حسین صاحب کی عقیدت، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور تقریباً 2 سال یا شاید اس سے زیادہ عرصے کے بعد اس اداخانہ حسینیہ میں اس مجلس ادا کے حوالے سے میری شرکت ہو رہی ہے. اور مجلس کے بعد انشاءاللہ خواتین بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ان کا تابوت بھی اٹھایا جائے گا. میں محترم صارم مہدی صاحب سے گزارش کروں گا، میرے بالکل محسن برادر، محسن ملت، آپ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف اس لیے لے آئیے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو میں پیاسا رہ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے آپ سب مل کر محمد و آل محمد پر. یہ 2 سال کا خلا اور اس کے بعد پھر سے سلسلہ روا دوا ہیں.
جب کوئی گاڑی ہائی وے میں چلتی ہے اور راستے میں اگر کوئی سپیڈ بریکر آ جائے تو گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی تو ضرور ہوتی ہے، مگر وہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور گاڑی روک دے گا، گاڑی پھر اپنے انداز میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا وہ موالیان حیدر کرار، سرزمین لکھنؤ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، بلکہ مولا نے آج جو بھی فقیر و فقیر کو، اس احقر العباد کو عالم اسلام میں یا عالم انسانیت میں جو عزت و شہرت دی ہے، میں کہیں نہ کہیں یہ چیز صدق دل سے مانتا ہوں کہ اس میں مومنین لکھنؤ کی دعائیں اور آپ لوگوں کا بہت بڑا اثر و دخل ہے۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ہمیشہ ممنون و مشکور رہتا ہوں، اور چونکہ لکھنؤ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، تقریباً 2 یا 3 اشرے میں بڑے امام بارگاہ میں امام زمانہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور اہل بیت علیہ السلام کی عطاؤں سے، اللہ کی رضا سے اور محترم صارم مہدی صاحب کے خلوص سے پڑھ چکا ہوں، لہذا یہ مجمع میرے لیے نیا نہیں ہے اور نہ میرا چہرہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہے۔ آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی مجمع کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے 10,000 کا مجمع ہے یا 1000 کا مجمع ہے، اس لیے کہ بھیڑ کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ اللہ جانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بھیڑ کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو، اور ہم تو کربلائی لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم نے تو کبھی بھیڑ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ لہذا دیکھیں علی امام بھائی بھی آئے سلطانپور سے، نہ جانے کہاں سے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ ہیں میں بس اتنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ لکھنؤ جانتا ہے میرا مزاج کہ میں گنگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ ہاں دیکھیں میرا بھی مزاج ہے نا، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں تو لگنا چاہیے واقعی کم ہے مگر کربلائی ہیں۔ ایک بلند ترین درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے سورج کے روشنی کی جب وہ آسمان پر نکل پڑے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ توجہ قرآن کی آیتوں پر توجہ کیجئے، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ تمہارے خدا نے تم کو کہیں چھوڑا ہے، نہ تمہارا خدا تمہیں بھولا ہے، نہ خدا نے تمہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ خدا تم سے ناراض ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔
توجہ توجہ توجہ، ابھی میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اور پوری توجہ۔ اللہ کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو ان قریب کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ پوری توجہ، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، عبادتوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پوری توجہ، میں نے ایک ایک نمازی سے پکڑ کر پوچھا کہ بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عمرے میں جانے والوں سے پوچھا کہ کعبے کا طواف کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے زکات دینے والوں سے پوچھا زکات کس لیے نکال رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے پوچھا کہ تلاوت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قاریوں سے پوچھا قرأت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عابدوں سے پوچھا عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے مبلغوں سے پوچھا تبلیغ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ساجدوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قیام کرنے والوں سے پوچھا قیام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں امتیوں کے صفوں سے نکلا صف انبیاء میں پہنچا، میں نے کہا آدم توبہ کس لیے کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ابراہیم آتش نمرود میں عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام طوفان میں سفینہ کس لیے چلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو شفا کس لیے دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر سمندر میں راستہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جانے لکھنؤ کا مزاج کہا ہے، پتہ چلا ساری کائنات مل کر یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور یہ ملا کا اعلان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ تو پتا چلا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، مگر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تب راضی ہوگا جب آپ راضی ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی، اللہ جانے کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، جس سے فاطمہ راضی ہوگی اس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا؟ اب جسے چاہو آج کے بعد شوق سے رضی اللہ کہنا، مگر ثابت بھی کرنا کہ اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ قسم خدا کی، جس کو راضی کرنے، جس کو خود اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ دو کوڑی کا ملا کہہ رہا ہم جیسے تھے، توجہ ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، وہ نبی
کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ۔ پوری توجہ بھائی، یہی عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مرتضیٰ، اور جو اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عقیدہ یہی ہے، اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ، وہ خالق کائنات ہے، مصطفیٰ مالک کائنات ہے۔ توجہ، کائنات میں کوئی اس نبی جیسا نہیں، امتی کو تو چھوڑو، نبیوں میں بھی کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عجیب و غریب بات ہے نا، آج تک کبھی آپ نے سنا کسی مولوی نے کہا ہو کہ ہم عیسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم موسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم ابراہیم جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم اسماعیل جیسے؟ کہا نہیں مولانا، اس لیے کہ ملا پھنس جائے گا نا، اگر کہہ دیا عیسیٰ جیسے ہیں تو لوگ کہیں گے نا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا، اگر کہہ دیا ہم موسیٰ جیسے تو لوگ کہیں گے نا سمندروں میں راستے بنا کے دکھا، اگر کہے گا ہم ابراہیم جیسے تو لوگ کہیں گے نا آگ میں عبادت کر کے دکھا، اگر کہے گا ہم یونس جیسے تو لوگ کہیں گے نا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دکھا، اگر کہے گا ہم نوح جیسے تو لوگ کہیں گے نا طوفان میں کشتی چلا کر دکھا۔ تو ان منافقوں کو کوئی سمجھائے، اگر یہ خود کو محمد جیسا کہتے ہیں تو پہلے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی نہیں اس رسول جیسا، کوئی نہیں اس نبی کے جیسا، امتی تو امتی، انبیاء مقابلہ نہیں کر سکے۔ توجہ، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، سید حسین علیہ اللہ مقامہ، ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت شہرت ہے آپ کی۔ کہنے لگے بتا کیا واقعہ ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ جب سوال کا جواب دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی مصطفیٰ زیادہ افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ زیادہ افضل ہیں۔ آپ کا سوال یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی کی افضلیت زیادہ ہے یا ہمارے نبی عیسیٰ کی افضلیت زیادہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے کہا پوچھ تیرا سوال